اور تازہ ترین خبر آپ کو دیں گے، پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ بل کے خلاف 8 رکنی بینچ بنانے کے خلاف کل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ بل کے خلاف 8 رکنی بینچ بنانے کے فیصلے کے خلاف کل ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ حسن رضا پاشا صاحب، کیا مقصد ہے، وجہ ہے اس ہڑتال کی؟ دیکھیں، جو بل قومی اسمبلی اور سینٹ نے پاس کیا وہ ہم وکلاء کا دیرینہ مطالبہ تھا، اور 4 چیزیں تھی اس میں۔ ایک یہ کہ 184(3) کی اپیل پرووائڈ کی جائے۔ نمبر 2 یہ تھا کہ ریویو پٹیشن جو ہے اس میں مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 3 یہ کہ جو ارجنٹ نوعیت کے کیسز ہیں ان کی فکسیشن کا میکنزم بنایا جائے اور ودن 14 ڈیز ان کو کیسز کو لگایا جائے۔ اور چوتھی جو تھی وہ ہے فارمیشن آف بینچز جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ 2 سینئر ججز کی کمیٹی ہو جو کہ بینچز کی تشکیل دیں۔ اب جب کہ یہ مطالبہ پورا ہوا، ہمارا کوئی پولیٹیکل گین نہیں ہے، ہمارے کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے، ہم اکراس دی بورڈ، میں اس وقت تمام بار کونسلز، پروونشل بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل، ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کل پورے ملک میں تمام عدالتوں کا بائیکاٹ ہوگا اور ہڑتال ہوگی۔ لائرز ہڑتال کریں گے، چونکہ یہ بل جو ہے یہ جو بنایا گیا یہ ہمارے مطالبات میں بنایا گیا تھا اور یہ پبلک ایٹ لارج کے بینیفٹ کے لیے تھا۔ اس میں کسی کی کوئی پولیٹیکل گین یا کسی کی ایگو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن جو 8 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا اس پر آپ کے تحفظات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے بل منظور ہو جانا چاہیے، ایکٹ بن جانا چاہیے، اس کے بعد اگر سپریم کورٹ چاہے تو اس کو دیکھ لے؟ جی بالکل، اس پہ بھی ہمارا اعتراض ہے کہ ابھی یہ بل ان پروسیس ہے اور یہ ابھی ایکٹ نہیں بنا۔ جب ایکٹ بنے گا تو پھر چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اس کو جو بھی ہے بینچ بنے۔ تیسری بات جو ہے بینچ کی تشکیل پہ کہ اگر 8 رکنی بینچ بنانا تھا تو سینئر موسٹ 8 ججز اگر لے لیے جاتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن یہ 8 یا فل کورٹ بنا دیا جاتا، یا فل کورٹ بنا دیں۔ اگر فل کورٹ نہیں بناتے، ہم تو فل کورٹ والا مطالبہ کر کے ہماری زبانیں خشک ہو گئی ہیں، لیکن جب فل کورٹ نہیں بنا، ایون فل کورٹ میٹنگ بھی نہیں ہوئی، تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بل سٹرائک ڈاؤن کرنا ہے اور اس کی ہیئرنگ کرنی ہے تو 8 جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان پہ مشتمل بینچ ہو جاتا تو یہ زیادہ اچھا تھا، لیکن اس کی فارمیشن جو اب کی گئی ہے اس پہ بھی ہمیں اعتراضات ہے۔ اچھا، یہ جو کل نوٹس جاری ہوا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے 8 رکنی بینچ کا، اس کا جو موضوع رکھا گیا ہے وہ بھی سیٹنگ اسائیڈ سپریم کورٹ پروسیجرل بل رکھا گیا ہے۔ آپ کو اعتراضات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع پر نہیں سماعت کرنی چاہیے؟ پروونشل بارز سے آپ کی بات ہو گئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ جی، جو ابھی اسٹرائک کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ پروونشل بار کونسل کے تمام وائس چیئرمینز کو آن بورڈ لے کے ان سے مشاورت کرنے کے بعد ہم نے یہ اسٹرائک کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے، چیئرمین پاکستان بار کونسل ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس دوران وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہارون الرشید، ان کا بھی موقف لیتے ہیں۔ ہارون الرشید صاحب، آپ اپنا موقف کس طرح پیش کرنا چاہیں گے، کن الفاظ میں پیش کرنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارا تو پہلے بھی یہی ڈیمانڈ تھی کہ چیف جسٹس صاحب ایسا بینچ بنائیں جس میں سینئر موسٹ ججز بیٹھیں، بلکہ پورا بینچ بیٹھے تو وہ پہلے ڈیسیژن کرتے، لیکن اگر انہوں نے اس وقت بھی نہیں ہماری سنی اور 3 رکنی بینچ نے یہ آرڈر فرما دیا تھا جس کو ہم نے پھر بھی ایجیٹیٹ کیا، اور اب انہوں نے دوبارہ 6 رکنی بینچ صرف انہی ججز صاحبان کو بٹھایا ہے جو ان کی 8 رکنی جی ان کے مرضی کے ججز جو ہیں ان پہ ڈیپینڈ کیا ہوا ہے، تو باقی ججز جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ پورے بینچ کا فیصلہ ایک ہی دفعہ ہو جائے اور ملک میں یہ انتشار جو ہے یہ ختم ہو۔ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور جوڈیشری کو بھی ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. ہمیں چیئرمین پاکستان بار کونسل وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے اس وقت ٹیلی فون لائنز پر جوائن کیا ہوا ہے اور معاملہ بڑا اہم ہے. آج اچانک 8 رکنی بینچ کا اعلان ہوا جو سماعت کرنے جا رہا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل, جو کہ بھی بل کی شکل میں ہے, ایکٹ نہیں بنا ہے. اس پر 8 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے جس کے بوائیکاٹ کا اعلان کیا ہے پاکستان بار کونسل نے. تمام پروونشل باڈیز بھی اس میں شامل ہیں اور وکلاء کل ہڑتال کا اعلان کریں. عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندہ خصوصی جیو نیوز. عبدالقیوم صدیقی, ایک انریسٹ پایا جاتا ہے وکلاء میں اس صورتحال کو لے کر, اس کا پس منظر بتائیے گا. جی اب اس کا پس منظر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے بینچز کی تشکیل ہو رہی ہے. اور پاکستان بار کونسل کا نہ صرف یہ کہ یہ بات وہاں سے شروع ہوئی جب پاکستان بار کونسل نے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 2 فاضل جج صاحبان جو ہیں ان کی طرف سے بھی چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا گیا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان نے اس بینچ کی سماعت کے دوران جو کہ الیکشن پنجاب میں متعلق تھا اس موقع کے اوپر یہ بیان دیا کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو 9 رکنی بینچ میں بٹھا کر انہوں نے ایک خاموش پیغام دیا تھا کس لوگوں کو. لیکن پاکستان بار کونسل جو ہے وہ نہ صرف اب بلکہ اس سے بہت پہلے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے جو رولز ہیں ان میں تبدیلی کرنے اور ان کا یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے اس حوالے سے اس کو ڈائلیوٹ کرنے اور کمیٹی بنانے کا یہ ایک درینہ مطالبہ تھا پاکستان بار کونسل کا, جس کو بل کی صورت میں پارلیمنٹ نے قبول کیا اور اس کے اوپر بل بنایا. لیکن ابھی یہ بل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آج ایسا ہوا کہ اچانک سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مختلف درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی گئیں اور تقریباً آدھے سے 1.5 گھنٹے کے دوران میں ہی نہ صرف ان درخواستوں کے اوپر نمبر لگنے کے بعد فوراً ہی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا اور پھر جو اس کے بعد فوراً ہی کل صبح 11:30 بجے 8 رکنی لارجر بینچ بنا کر اور اس کی سماعت مقرر کر دی گئی. بار کونسل جو ہے وہ ان کا اور وکلاء کی طرف سے ایک یہ بھی بہت بڑا اعتراض آ رہا ہے کہ اگر جو اس کا ٹائٹل دیکھیں جو کل کیس کاسٹ لسٹ میں فکس ہوا ہے اس میں ٹائٹل ہے سیٹنگ اسائڈ دی پروسیجر آف سپریم کورٹ پروسیجر بل جو ہے وہ اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کے حوالے سے ہے. تو اس پر جو ہے وہ بار کونسلز بھی اور وکلاء بھی اس بات پر حیران ہیں کہ کس طرح سے اس کا ٹائٹل جو دیا جانا ہے یہی اٹسیلف ایسا ہے کہ جیسے کہ کل کی سماعت محض رسمی ہوگی اور یہ پری ڈیٹرمنڈ ایک جو ہے وہ سماعت ہوگی. ٹھیک ہے عبدالقیوم ہمارے ساتھ ہی گھر کے وکلاء کی جو نمائندہ تنظیم ہے پاکستان بار کونسل اس کا ہنگامی اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں پارلیمنٹ کے اس بل کی حمایت میں جبکہ اس کی سماعت کے خلاف جو ہے ملک بھر کی عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا عبدالقیوم صدیقی صاحب. ایک تو آپ نے ٹائٹل پر سوال اٹھایا, بڑا ہی دلچسپ ٹائٹل ہے, اپنے ناظرین کے لیے ہم پڑھ دیتے ہیں. سیٹنگ اسائڈ دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023